آج صبح 3 بکرے اپنے 2 دوستوں سے جدا ہو گئے تھے اور چلتے چلتے ایسے میدان میں آ پہنچے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، سایہ، نہ گھاس اور نہ ہی پانی، بس چاروں طرف خالی زمین تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، لیکن انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں ایک ہرن مل گیا۔ ہرن بھیا، ہم راستہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے اس کھلے میدان میں آ نکلے ہیں۔ یہاں سے نکلنے میں کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بڑے بکرے نے ملاقات کے بعد ہرن سے کہا۔ ہاں، اس طرف سے ایک راستہ ہے جس کی مدد سے آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں، ہرن نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم ہمیشہ آپ کی نیکی کو یاد رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے تینوں بکروں نے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہرن بھاگ کر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، رکو تو صحیح، ایک خطرے کی بات ہے جسے وہاں جانے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس راستے سے ایک علاقہ آتا ہے جہاں خطرناک کتے رہتے ہیں اور وہ وہاں سے گزرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ میں جب کبھی وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے نکل جاتا ہوں اور ان سے بچ جاتا ہوں۔ پھر ہم کیسے نکلیں گے؟ تینوں بکروں نے مل کر کہا۔ تمہارے مقابلے میں ہماری اسپیڈ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد بڑے بکرے نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، لیکن کتوں کی خوراک نہیں بنوں گا۔ چھوٹے دمبے نے کہا کہ میں ان کتوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اجازت لے کر بغیر تکلیف کے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ تیسرے دمبے نے سوچا کہ جب یہاں ٹھہرنا اور جانا دونوں ہی برابر ہے، جائیں گے تو کتوں کے شکار، رکیں گے تو بھوک کے وار، پھر بہتر ہے کہ جا کر کوشش کی جائے، اگر بچ گئے تو کامیاب، ورنہ پھر جو نصیب۔ پھر یہ بکرا ہرن کو کہنے لگا، ہرن بھیا، خطرے والے راستے سے میں جاؤں گا، آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ ہرن، کیوں نہیں، آج آپ رات یہیں گزاریں، کل صبح ہم نکل جائیں گے۔ دوسرے دن کا سورج ابھی نکلا نہیں تھا، لیکن ہلکی پھلکی روشنی ہو گئی تھی جس کے سہارے ہرن اور بکرا اپنا راستہ طے کر رہے تھے۔ جب وہ کتوں کے علاقے کے قریب ہونے لگے تو ہرن نے بکرے سے کہا، بھائی، یہاں سے میں آہستہ نہیں چل سکتا، اب مجھے اسپیڈ سے جانا ہوگا، اور ہاں، تم بھی جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا، زندگی رہی تو آگے ہم ملیں گے۔ یہ کہنے کے بعد ہرن نے اسپیڈ لگائی اور ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، لگتا ہے آج جلد ہی شکار مل جائے گا، چلو پکڑ آتے ہیں۔ چوکیدار کتا اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، رہنے دو، یہ وہی ہرن ہوگا، اس کو پکڑ تو سکتے نہیں، پھر بلا وجہ خود کو تھکائیں کیوں؟ دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہرن کی وجہ سے دمبے کا بھی فائدہ ہو گیا اور وہ آرام سے وہاں سے نکل گیا، اور کچھ دیر بعد جا کر ہرن سے ملاقات ہوئی۔ پھر دونوں نے خوشی خوشی آگے کا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر کے قریب چھوٹا بکرا بڑی امید سے کتوں کے علاقے میں پہنچا، لیکن وہ بھلا کب اس پر رحم کھاتے اور اس کی بات مانتے۔ یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب ہرن واپس آیا تو وہاں اس نے بڑے بکرے کی لاش دیکھی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کہ مشکلات
اور خطروں کے خوف سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ ہمت کر کے قدم بڑھانا چاہیے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چنٹو ایس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے بائے۔